حضرت ابو ذر عمرو ابن عبسہ اور ان کے بیٹے خود حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس ابن زبیر انس ابو ہریرہ اور عمرو ابن العاص ابو موسیٰ اشعری، یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے روایت کی۔ بات سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی صحبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتے تھے۔ اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے کوئی بات سنی ہے، باقی صحابہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحابی سے صرف تابعی روایت کرے گا، بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بات ان صحابی نے جو راوی ہیں حضور سے براہ راست سنی اور وہ صحابی کے جو اس محفل میں نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی محفل میں تھے، جنہوں نے وہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے۔ دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے ضمن میں جو حضور کی دعا منقول ہے۔ ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے، عام طور پر حضرت عمر کے موضوع پر، سیرت کے موضوع پر جو تقریریں آپ نے سنی ہوں گی ان میں آپ کی سننے میں آئی ہوگی، ایک دوسری ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سن لیں۔ پہلی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، بعمر بن الخطاب اور بابی جہل بن ہشام۔ اور اسی روایت کو طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ گویا کہ یہ تین روایتیں ہیں، لیکن یہ کہ سند کے اعتبار سے جو امام ترمذی کی روایت ہے وہ چونکہ اونچی ہے لہذا متن اس کا دیا ہے، باقی یہ روایت جو ہے طبرانی لائے ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کون ہے وہ دو اشخاص؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب اور عمرو ابن ہشام۔ ابو جہل اس کی اصل میں کنیت ہے، نام اس کا عمرو تھا، یہ عمر ہے وہ عمرو ہے۔ عمرو ابن العاص، واو آئے گا اس میں لیکن وہ عمرو نہیں ہے بلکہ عمرو ہے، عمرو ابن العاص، یہ عمرو ابن ہشام تھا۔ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے ان دونوں کو کیوں سامنے رکھا، یہ ذہن میں رکھیے، اس کو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کروں گا کہ شخصی اوصاف کے اعتبار سے شجاعت، بہادری، جس چیز کو تسلیم کر لے پھر اس کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جانا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھتے، پیچھے ہی رہتے، بچ بچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دامن جو ہے بچا کر جو ہے کسی چیز کا ساتھ بھی دیتے ہیں تو تحفظات کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات قبول کر لے پھر ہر کے بعد آباد، اب گردن بھی کٹوا دیں گے، جان دے دیں گے۔ ان اعتبارات سے مشابہت ہے حضرت عمر کی شخصیت میں اور ابو جہل کی شخصیت میں۔ اس نے بھی گردن کٹوا دی بالفعل اپنے اس دین باطل کے لیے، اور اس کی جو وہ کیفیت ہے وہ بارہا میرے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تب بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میری ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب اس کو اب تم رکھو چڑھاؤ کسی نیزے کے اوپر تو اونچی نظر آئے، معلوم ہو کسی سردار کی گردن۔ تو یہ مزاج حضرت عمر کا بھی اسلام لانے سے پہلے مزاج یہی تھا، پہلوان آدمی تھے، تو کاش کے میلوں میں شہزوری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، کشتیاں کیا کرتے تھے۔ اور یہ امتزاج جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شجاع بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، یہی امتزاج حضرت عمر کی شخصیت میں، انتہائی شجاع، بہادر، میدان کے مرد، کشتیاں لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے، اور پھر یہ کہ بہت بڑے ماہر انصاب، یہ بہت بڑا علم تھا اس وقت، بہت بڑے ناقد اور جو اشعار کے محاسن ہیں ان کو پرکھنے والے، اس کے بارے میں رائے دینے والے، اور فقہا میں تو پھر جو ان کا مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی تمام و کمال، کہ علمی اور ذہنی صلاحیتیں بھی، اور پھر عملی جو ہے معاملہ وہ تو ازل من الشمس ہے۔ تو اس اعتبار سے ابو جہل ایک پہلو سے مشابہ تھا اگر وہ بھی ایمان لے آتا۔ اور سورہ علق جو ہے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں جس میں شروع میں 5 آیتیں وہ ہے کہ جو تقریباً اجماع ہے کہ وہ اولین وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے، اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ یہی ابو جہل کہ اگر یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا۔
ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، یہ شخص جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کمر بستہ ہے، اگر یہی شخص کہیں اسلام لے آتا تو واقعہ یہ کہ وہ عمر ثانی ہوتا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کی اس کی شخصیت بھی ہوتی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ تو بارہا آپ نے سنی ہوگی، اب ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کو امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں اپنی اوسط میں، تو وہ لائے ہیں حضرت ابو بکر سے روایت کر کے، اور اپنی کبیر جو ہے موجم الکبیر اس میں یہ حدیث ثوبان کی حیثیت سے آئی ہے، اس کے الفاظ سنیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اس روایت میں ابو جہل کا نام نہیں ہے بلکہ خاص طور پر گویا کہ حضرت عمر ہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی لیے ہمارے ہاں علماء حضرت عمر کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے مراد رسول، کہ جن کے لیے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا ہے اور حضرت عمر بن الخطاب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اب میں آپ کو کچھ تو وہ اس سے پہلے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب بیان فرمائے ہیں حضرت عمر کے وہ بیان کروں، چند اقوال بعض صحابہ کے۔ اخرج ابن سعد عن ذکوان قال قلت لعائشہ من سمى عمر الفاروق قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابن سعد طبقات ابن سعد کی روایت ہے ذکوان سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا یہ لفظ فاروق حضرت عمر کے نام کا جز کیسے بن گیا، کس نے نام رکھا فاروق حضرت عمر کا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا ہے اگلے اقوال میں وہ آ جائے گی کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو پہلا شخص جس نے اپنے ایمان کا برملا اعلان کیا ہے اور جا کے نماز پڑھی ہے خانہ کعبہ میں کھلم کھلا، وہ حضرت عمر ہے۔ گویا کہ انہوں نے حق و باطل کے مابین ایک حد فصل قائم کر دی، یا یوں کہیے کہ دو ادوار ہیں مکی دور میں، ان دو ادوار میں حد فاصل ہے، فرق کر دینے والے حضرت عمر ہیں۔ باقی بات صحابہ کے اقوال میں آپ کو اور سنا رہا ہوں تاکہ ان کی بھی آپ کے سامنے جو کنٹینٹ ہے واضح ہو جائے۔ واخرج ابن ماجہ والحاکم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام ابن ماجہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صحاح ستہ میں شامل ہے، اور امام حاکم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال وہ فرماتے ہیں لما اسلم عمر رضی اللہ عنہ نزل جبرائیل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے سے۔ واخرج البخاری عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ما زلنا عزة منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لے آئے حضرت عمر تو پھر ہم پر کمزوری نہیں رہی، پھر ہم قوت والے ہو گئے، عزت والے ہو گئے۔ اب وہ بات نہیں رہی کہ ہم دبے دبے تھے، بلکہ ہماری بھی اب جو ہے ہمتیں بن گئی۔ ابن سعد کی روایت ہے طبرانی اور ابن سعد کی ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا قول ہے کان اسلام عمر فتحا وکانت ہجرتہ نصرا وکانت امامتہ رحمتا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا نَسْتَطِيعُ أَن نُّصَلِّيَ إِلَى الْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَهُمْ حَتَّى تَرَكُونَا فَصَلَّيْنَا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ مناقب میں بیان فرما رہے ہیں، حضرت عمر کا اسلام لانا گویا کہ اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی، ان کی امامت اسلام کے حق میں رحمت تھی، اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے یعنی ایمان لا چکے تھے لیکن ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے،
جب تک کہ عمر اسلام نہیں لے آئے. جب عمر اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا، تو انہوں نے پھر ہم سے تعارض کرنا چھوڑ دیا. اب ہم نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی. یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے کہ حضرت عمر فاروق قرار پا رہے ہیں. واخرج ابن سعد والحاکم عن حذیفہ رضی اللہ عنہ لما اسلم عمر كان الاسلام كالرجل المقبل لا يزداد الا قربا فلما قتل عمر كان الاسلام كالرجل المدبر لا يزداد الا بعدا. یہ بہت ہی حکیمانہ قول ہے حضرت حذیفہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسے امام حاکم نے اور ابن سعد نے دونوں نے روایت کیا ہے. یہ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اسلام ایک آنے والے شخص کے مانند ہو گیا کہ جو شخص آ رہا ہو وہ ہر لحظہ آپ سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. گویا کہ یہ اسلام کی ترقی کا ایک اور اسلام کے اقبال کا یہ ایک کی علامت بنا ہے حضرت عمر کا اسلام لانا. ولما قتل عمر، اور جب عمر شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کان الاسلام كالرجل المدبر، تو اب اسلام ایک جانے والے شخص کے مانند ہو گیا. لا یزداد الا بعدا، کہ جو جانے والا ہے وہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے وہ ہم سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے. گویا کہ اسلام کی عزت کا جو نقطۂ عروج ہے، کلائمیکس ہے، وہ حضرت عمر کی ذات ہے کہ در حقیقت ان کے ساتھ ہی اسلام کا دور اقتدار شروع ہوا، غلبہ دور. وہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے جو امام مسلم لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء. اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ اجنبی سا تھا، لوگ اس کے جاننے پہچاننے والے نہیں تھے، کچھ اس کے ہمدرد و غمخوار نہیں تھے، بلکہ اصل میں تو مخالفت تھی، مقابلہ تھا. حضور نے فرمایا کہ اب اگرچہ دور آ گیا ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، لیکن عنقریب اسلام پھر اسی حالت کو لوٹ جائے گا. تو تہنیت ہو، مبارکباد ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو جب اسلام حالت غربت کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ رہے، چاہے وہ خود بھی لوگوں کے اندر جو ہے ان کو پہچانا نہ جائے، اجنبی ہو کر رہ جائیں، انہیں دقیانوسی کہا جائے، لیکن وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے. ان کے لیے تہنیت اور مبارکباد ہے. اس حدیث میں سمجھیے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ہے وہ حد فاصل، کہ وہ بدا الاسلام غریباً سے اسلام کا جو دور اقتدار شروع ہو رہا ہے، غلبے کا دور، قوت اور عزت کا دور، وہ حضرت عمر کی ذات سے ہے. اور پھر جو ڈھلوان شروع ہو گئی ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے. واخرج الطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اول من جہر بالاسلام عمر بن الخطاب، سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کا اعلان کیا علی الاعلان وہ حضرت عمر ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے. ہجرت کے ضمن میں بھی ایک روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے لیکن آج لفظاً میں سنا دینا چاہتا ہوں. اخرج ابن عساکر عن علی رضی اللہ عنہ، اس روایت کے راوی حضرت علی ہیں. قال ما علمت احد الحاجر الا مختفیا الا عمر بن الخطاب. حضرت عمر فرماتے میں نہیں جانتا کسی بھی شخص کو مگر یہ کہ اس نے ہجرت کی ہے خفیہ طریقے پر سوائے عمر بن الخطاب. یعنی جو بھی ہجرت کے لیے نکلتا تھا خفیہ طریقے سے نکلتا تھا، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، خام خواہ راستہ روکیں گے، کوئی تکلیف پہنچائیں گے، سوائے حضرت عمر کے. اب آپ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عمر کی جو ہجرت ہے اس کا پورا واقعہ سنیے. فَإِنَّهُ لَمَّا هَمَّ بِالْهِجْرَةِ، اس لیے کہ جب حضرت عمر نے ارادہ کیا ہجرت کا، تقلد سیفہ، تو انہوں نے اپنی جو ہے تلوار جو ہے وہ لی، گردن میں ڈالی، وَتَنَكَّبَ قَوْسَهُ، اپنی کمان جو ہے وہ اپنے کندھے میں ڈالی، وَانْتَقَضَ فِي يَدِهِ أَسْهُمًا، اور اپنے ہاتھ میں تیر بھی لے لیے تیار کہ کمان سے کے ساتھ جو ہے وہ تیر جو ہے ہاتھ میں موجود ہو. وَأَتَى الْكَعْبَةَ، اور آئے وہ مسجد حرام میں کعبے کے پاس. وَأَشْرَافُ قُرَيْشٍ بِفِنَائِهَا، اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کعبے کے صحن میں، یہی جس وقت مسجد حرام کہلاتی ہے، خانہ کعبہ تو وہی گھر ہے، اس کے ساتھ جو صحن ہے یہ فنا ہے اس کا صحن ہے. فطاف سبعا، تو 7 چکر لگائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کیفیت کے اندر خانہ کعبہ کے. ساتھ ہی آپ کو معلوم ہوگا اشواط ہوتے ہیں جب عمرے کے لیے یا حج کے اندر جب بھی وہ طواف کیا جاتا تو ساتھ ہے.
ثم صلی رکعتین عند المقام، پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر پورے سکون سے 2 رکعتیں پڑھی. ثم اتی حلقہم واحد واحدۃ، پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کے پاس آ کر انہوں نے کہا فقالت شاہق الوجوہ، لوگ چہرے جو ہے وہ کملا گئے، عزت ختم ہوئی. اور اس کے بعد فرمایا من اراد ان تسکلہ امہ او یتم ولدہ او ترمل زوجتہ، جس شخص کی بھی یہ خواہش ہو کہ اسے روئے اس کی ماں اور یتیم ہو جائے اس کے بچے اور بیوہ ہو جائے اس کی بیوی، فلیلقنی وراء ھذا الوادی، تو وہ آئے اور اس وادی کے پیچھے ذرا مجھ سے مقابلہ کر لے. یہ اعلان کر کے ذرا الفاظ غور کیجئے، جس کا بھی ارادہ ہو، جو چاہتا ہو کہ اسے اس کی ماں روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیویاں یا بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، تو ذرا آ جائے میرا مقابلہ کر لے. فرمایا حضرت علی فرماتے فما تبعہ منہم احد، ان میں سے کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا پیچھا کرتا. اس کے بعد اب چند احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو حضرت عمر کی شان میں، اگرچہ امام سیوطی نے تو یہ بہت سے اس میں نقل کیے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف صحاح کی جو روایات ہے وہ آپ کو سناؤں. باقی یہ کہ ابن عساکر اور حاکم مختلف اور طبرانی یہ جو یعنی کتابیں حدیث کی ہیں جن کا درجہ بہرحال وہ نہیں ہے، وہ آپ میں سے جس کو بھی شوق ہوگا وہ اس کو اپنے طور پر مطالعہ کر لے گا. لیکن یہ روایات جو ہیں یہ تو متفق علیہ. اخرج الشیخان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی یعنی کا اتفاق ہے اس روایت پر. قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، کہ اسی اثناء میں کہ میں سویا ہوا تھا، رأیتنی فی الجنہ، میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا. یہ خواب کا ذکر فرما رہے حضور. فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِبِ قَصْرٍ، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت، ایک خاتون ہے، ایک بہت بڑا قصر ہے، محل ہے، اس کے ساتھ کوئی لان ہوگا، پائن باغ ہوگا، اس میں وہ وضو کر رہی ہیں. قُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ، میں نے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا ہوگا آپ نے، کس کا ہے یہ محل؟ قالوا لعمر، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے. فذکرت غیرتک، اب یہ بات بھی حضور فرما رہے حضرت عمر سے کہ عمر اس وقت مجھے تمہاری غیرت کا احساس ہوا کہ گویا کہ وہ تمہاری زوجہ ہیں جنت میں جن کو میں نے دیکھا، تو مجھے اندازہ ہوا تمہاری تو بڑی غیرت ہے تمہاری طبیعت میں کہ میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا اس وقت. تو حضرت فربلہ تو مدبرن، تو میں تمہاری غیرت کا خیال کر کے فوراً وہاں سے پلٹ گیا، ہٹ گیا. فبکا عمر، حضرت عمر اس پر رو پڑے. وقال علیک غار یا رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ میری غیرت جو ہے وہ آپ کے معاملے کے اندر اس طریقے سے جاگے؟ بہرحال اس حدیث نے حضرت عمر کا جو مقام ہے اس کو واضح کیا. پھر سنیے، اخرج الشیخان عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے. حضور نے فرمایا بین انا نائم شربت، میں ایک سویا ہوا تھا، خواب ہی میں نے پیا، یعنی اللبن، کیا پیا؟ دودھ پیا. حتی انظر الری یجری من اصفاری، اتنا پیا کہ وہ جو اس کے تر و تازگی اس سے پیدا ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ اس کا اثر میرے ناخونوں تک پہنچ گیا. وہ تازگی جو ہے یا وہ قوت جو حاصل ہوئی اس سے وہ میرے ناخونوں سے ٹپک رہی ہے، بہہ رہی ہے. ثم ناولتہ عمر، پھر میں نے وہ پیالہ جو ہے وہ عمر کو دے دیا. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی؟ قال العلم، حضور نے فرمایا وہ پیالہ وہ علم کا پیالہ ہے جس سے میں نے سیر ہو کر پیا، اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کے حوالے کر دیا اور اس نے اس سے پیا. پھر سنیے تیسری حدیث، اخرجہ الشیخان، پھر اس حدیث کے راوی بھی دونوں ہیں امام بخاری امام مسلم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا، یقول، یہ فرماتے ہوئے بین انا نائم رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص، میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں لیکن ان قمیصوں کا سائز جو ہے بڑا مختلف ہے. فمنها ما یبلغ الصدع، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی قمیضیں صرف سینے تک پہنچتی تھی.
ومنها ما يبلغ دون ذلك، بہت سے ایسے تھے جن کی قمیصیں لمبی تھیں، اس سے زیادہ تھیں. وعرض علی عمر، اور اب میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا. وعلیہ قمیص یجره، ان پر اتنی لمبی قمیص تھی، اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی، زیب تن کیے ہوئے تھے کہ وہ اسے گھسیٹ رہے تھے. یعنی وہ پیچھے پیچھے جو ہے، جیسے کہ پچھلے زمانے کے اندر بادشاہوں کا رواج ہوتا تھا ان کے، اور یہ ہمارے ہاں بھی جو جانگلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تہمت جو ہے وہ زمین میں گھسٹتا ہوا چلے اپنے فخر اور غرور کے اظہار کے لیے، وہ نقشہ جو ہے کہ وہ اپنے اس قمیص کو گھسیٹ رہے ہیں. قالا، تو لوگوں نے پوچھا، قالو فما اولتہ یا رسول اللہ، حضور آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ قالا دین، حضور نے فرمایا دین ہے. یہ لوگوں کے حصے میں دین کے مختلف حصے آئے ہیں، کسی کے پاس بہت ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت سے جس درجے سرفراز فرمایا وہ اس حدیث میں اس تمثیل سے واضح ہوئی. پھر سنیے، یہ بھی پھر متفق علیہ روایت ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو اس پوری سند کے ساتھ آئیں. کس درجے کی یہ روایات ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ صرف زور خطابت نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہوں، بلکہ یہ کہ یہ حقائق ہیں وہ کہ جو ہمارے ہاں مستند ترین، اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کے بعد مستند ترین ہمارے ہاں تو یہی دو کتابیں ہیں، صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس میں کسی کو بھی اہل سنت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور ان کی یہ متفق علیہ روایات ہے. اس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ابن الخطاب، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے رضی اللہ عنہ، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. اے خطاب کے بیٹے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس راستے سے تو چل رہا ہوتا ہے، شیطان جو ہے اس راستے سے کلمی کترا کر کسی اور گھاٹی میں سے نکل جاتا ہے. یعنی وہ آمنا سامنا کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے اے عمر تمہارے ساتھ. اب روایت جو ہے یہ صرف بخاری کی ہے، متفق علیہ نہیں، لیکن اصح الکتب بعد کتاب اللہ تو یہ صحیح بخاری ہے. عن ابی ہریرہ قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے امتیں عطا فرمائیں، ان میں محدث ہوتے تھے. محدث وہ ہے، اس کو میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ یہ لفظ جو ہے زبر اور زیر کے فرق سے بہت اس کے اندر معنی کا جو ہے فرق واقع ہو جاتا ہے. محدث یہ تو ہمارے ہاں محدثین کرام، امام بخاری، حدیث نبوی کے ماہرین عالمین، وہ ہے محدثین. اور محدث وہ شخص ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرے، جس سے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو، وہ محدث ہے. حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں بھی گزری ہیں ان میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ کتنی چیزیں، کتنے معاملات ہیں. اگرچہ میں نے نشان تو اور بہت سی روایات کے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پر اکتفا کروں. البتہ ایک چیز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں جو اہم ترین ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا چند منٹ اور لے کر آپ کے سامنے بیان کر دوں. اور وہ اسی سے کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہو، جس پر الہام ہوتا ہو، جس کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ اتنا گہرا روحانی تعلق ہو، جس کی ذہنی مناسبت ہو کہ جو بات جو ہے دین میں ابھی آئی نہیں ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی مناسبت سے ان پر منکشف ہو جاتی تھی. چنانچہ آپ نے خطبوں میں، ہمارے ہاں اہل سنت کے خطبوں میں جب مختلف نام لیے جاتے ہیں خلفائے راشدین کے، تو ہر ایک کی شان میں کچھ الفاظ بارہا آپ نے سنے ہوں گے. چنانچہ حضرت ابوبکر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد بالاتفاق جو افضل ترین انسان ہے وہ حضرت ابوبکر ہے. حضرت عمر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں الذی کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اس میں چونکہ کچھ قافیہ بھی ملانے کی
جن حضرات نے بھی یہ خطبہ مرتب کیا ہے، تو عربی زبان میں چونکہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے، صوتی آہنگ ہوتا ہے، تو کچھ قافیے بھی ملائے گئے ہیں۔ جامع و آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ الذی کان رایہ موافقا بالوحی والکتاب، وہ شخص کے جس کی رائے وحی اور کتاب کے موافق تھی۔ میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا اور آج پھر جسارت کر رہا ہوں کہ غیر شعوری طور پر ان الفاظ نے حضرت عمر کا درجہ گھٹا دیا ہے، اس لیے کہ یہ شان تو ہر صحابی کی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وحی اور کتاب کے موافق ان کی رائے نہ ہو۔ جب وحی اور کتاب آ گئی تو اب کسی صحابی کی یہ شان ہے ہی نہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله امرا ان يكون له الخيرة في امره، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر کر دیا جائے پھر کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے اور اپنی کوئی رائے علیحدہ رکھے۔ تو اس حد تک تو حضرت عمر کی بات بھی اگر ہے تو وہ تو تمام صحابہ کے ساتھ ہے۔ اصل شان تو یہ ہے کہ الذی کان الوحی والکتاب موافقا برائہ، حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وحی اور کتاب نازل ہوئی ہے ان کی رائے کی موافقت میں، ایک رائے ان کی طرف سے پہلے آئی ہے اور کلام اللہ میں وہ حکم اس کے مطابق نازل ہو گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا سبب نزول یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا، معاذ اللہ، لیکن یہ کہ وہ موافقت نزول سے قبل کی مناسبت، وہ ذہنی اور باطنی اور روحانی اور قلبی جو مناسبت حضرت عمر کو حاصل تھی اس حقیقت کے ساتھ، اس کی وجہ سے جو بات آپ کے ذہن میں آتی تھی اسی کے مطابق قرآن مجید میں پھر حکم نازل ہو جاتا تھا۔ امام عبداللہ شیبانی نے 21 اس کی مثالیں دی ہیں، جس کو کہ یہاں اس وقت جو ہے میں ظاہر بات ہے کہ نقل نہیں کر سکتا، ان میں سے 5-6 جو بہت اہم ہیں وہ میں گنوا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا، عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لَاتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضور کیا ہی اچھا ہو اگر ہم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنائیں، ہم یہاں پر نماز ادا کیا کریں۔ فَنَزَلَتْ، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ الفاظ جو ہے تقریباً بالکل وہی ہے کہ جو الفاظ حضرت عمر نے اپنے قول میں استعمال کیے تھے، بالکل اسی کے مطابق یہ وہی نازل ہوئی۔ اسی طرح دوسری بات حضرت عمر ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ يدخل على نسائك البر والفاجر فلو امرتهن يحتجبن، کہ حضور آپ کے گھروں میں مومن بھی آتے ہیں، منافق بھی آ جاتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں اور فاجر قسم فاسق قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں۔ فنزلت آیت الحجاب، اس کے بعد جو ہے وہ حجاب والی آیت نازل ہو گئی۔ نمبر 3، واجتمع نساء النبی علیہ الصلوۃ والسلام فی الغیرہ، قلت، حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے وہ ایک ایکا کر لیا تھا، یہ واقعہ ہے جو آتا ہے سیرت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کے مطالبے کے لیے کہ کچھ ہمارا بھی جو ہے روزینہ بڑھا دیا جائے، کچھ ہمارے لیے بھی وسعت ہو جانی چاہیے، جیسے حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تھی حضور کی خدمت میں کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے بڑی خوشحالی ہے تو مجھے بھی کوئی کنیز یا غلام عنایت ہو جائے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کا معاملہ ہے، انہوں نے بھی اسی دلیل سے کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی خوشحالی ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی وسعت اور کشادگی کا انتظام کر دیا جائے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا، جو الفاظ فرمائے تھے اس کے مطابق وہ آیت نازل ہوئی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن۔ یہ تیسری مثال ہے۔ چوتھی مثال، بدر کے اسیروں کے ضمن میں جب مشورہ ہوا، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے، نہ صرف یہ کہ قتل کیا جائے بلکہ جو بھی رشتہ دار ہو کسی اسیر کا مسلمانوں میں سے قریب ترین رشتہ دار، وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو معلوم ہے کہ غلبہ تھا، رافت، رحمت، شفقت، نرمی، اسی لیے قرآن مجید میں 2 جگہ وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضور سے فرمایا اللہ نے کہ نبی آپ کی نرمی کے یہ لوگ حقدار نہیں ہیں، یہ کفار اور منافقین، آپ کی نرمی اہل ایمان کے حق میں ہو تو کیا کہنے ہیں، مطلوب ہے، لیکن یہ آپ کی اس نرمی سے جو بیجا فائدہ اٹھا جاتے ہیں کفار و منافقین، تو ذرا آپ اپنی طبیعت میں ان کے لیے سختی پیدا کیجیے۔
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے۔ تو وہی بات جو ہے یہاں پر ہوئی تھی کہ حضور کی طبیعت میں بھی غلبہ تھا، اور حضرت ابوبکر انتہائی رقیق القلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اعتبار سے عکس کامل، وہی شفقت اور رحمت، ارحم امتی بامتی ابوبکر واشدہم فی امر اللہ عمر، وہی معاملہ یہاں تھا۔ تو بہرحال جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو پھر قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی سورہ انفال میں ہے، وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں توثیق ہوئی حضرت عمر کی رائے کی۔ اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا، اور بار بار وہ دعا کرتے تھے، اللہ اس شراب کے ضمن میں تو آخری اور حتمی اور جو فیصلہ کن حکم ہے وہ نازل فرما دے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری حرمت کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا، اس کی جو آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ایک اور اہم مقام ہے، یہ ابن ابی حاتم لائے اپنی تفسیر میں حضرت انس سے، قال عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں، وافقت ربی فی 40، یہاں حضرت عمر فرما رہے ہیں 4 چیزوں میں میرے رب کے ساتھ میری کامل موافقت ہو گئی، کہ جو بات میرے ذہن میں آئی، بلکہ یہاں تو میں جو مثال دے رہا ہوں جو زبان پر آ گئی حضرت عمر کے، بالکل وہی جو ہے وحی کے اندر الفاظ نازل ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مومنون میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو میری زبان پر فوراً الفاظ جاری ہو گئے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور بین ہی یہی الفاظ بعد میں قرآن مجید میں بھی وحی کے ذریعے سے نازل ہو گئے۔ یہ میں نے صرف آپ کو 6 مثالیں سنائی ہیں، 21 مثالیں ہیں اس طرح کی کہ جو عبداللہ شیبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے اس کو درج کیا ہے، کہ بالکل ذہن میں سمجھیے کہ ایک ذہن ہے، ایک مزاج ہے، ہم آہنگی ہے، حقیقت تک اتنی رسائی ہو چکی ہے، اتنا قرب ہو چکا ہے کہ بالکل سوچ وہی ہے، بلکہ یہ کہ نزول کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ ہر صحابی کی وہی سوچ ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ پہلے سے ذہن کا اس درجے ہم آہنگی اختیار کر لینا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں۔ آئندہ کے بارے میں میرا ایک خیال ہے، جمعے کی ان تقاریر کے ضمن میں ایک رہتا ہے مسئلہ کہ اب کس موضوع کو اختیار کیا جائے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ سے جو سب سے اہم اور بنیادی موضوع ہے ہمارے دین کا، ایمان اور اس کی حقیقت اور اس کے لوازم اور اس کے تقاضے، اور اس میں بڑی اہم بحثیں ہیں کہ ایمان کا عمل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور ہے تو کیا ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد ہے یا نہیں، وہ اس کے لیے کیا دلیل ہے، ایمان کا مادہ کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک سلسلہ تقاریر اس موضوع پر شروع کروں گا، تاکہ جو بنیادی ہمارے دینی تصورات ہیں ان میں اگر کہیں کوئی کمی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پوری کر دے، اور پھر ہمارے اندر وہ جذبہ ابھرے کہ جو ایمان کے اصل تقاضے ہیں ان کو ہم ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔